یوم تکبیر بھی قریب ہے۔ حال ہی میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک جنگ فل فلیج ہوتے رہ گئے۔ اسی پس منظر میں آج کا ویلاگ۔ 1947 میں آزادی کے فوراً بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر پر ایک کنفلکٹ ہوا۔ یہ جنگ پاکستان کے لیے ایک ریئلٹی چیک تھی۔ پاکستانی فوج اور انڈیجنس کشمیریز نے کشمیر میں آزادی کی تحریک شروع کی اور انڈیا نے بھی فوج بھیج کر کشمیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کی، جبکہ پاکستان آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان تک آزاد کروانے میں کامیاب ہو۔ یونائٹڈ نیشن کی انٹرونشن سے دونوں ملکوں کے درمیان ایک لائن آف کنٹرول مینٹین رکھنے کا آمادگی ظاہر کی گئی، جو کہ انٹرنیشنل بارڈر کا سٹیٹس آج تک نہیں پا سکا۔ یہ نہ صرف پاکستان کے لیے پہلا سگنل تھا کہ ہمیں ایک ڈیفینسو ملٹری ڈاکٹرائن کی ضرورت ہے، بلکہ آج تک دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والی سب سے بڑی بون آف کنٹینشن کشمیر ہی تھا، جس کا ثبوت ریسنٹ ایگزامپل ہے پہلگام کا اٹیک، جس سے دو کنٹریز ایٹ برنک آف گیٹنگ انٹو اے فل فلیج وار تک پہنچ گئے تھے۔ اسی لیے وی آل نو ایوری ٹرو اینڈ فالس ڈیٹیلز جو دونوں ملکوں کی طرف سے پروپیگنڈا کیا گیا۔ پاکستانی ان کے ایڈمنسٹریٹ کشمیر کو انڈین آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں، تو وہ ہمارے ایڈمنسٹریٹ کشمیر کو پاکستان آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں۔ اس لیے اس ویلاگ کا ہر کس مقصد وار مانگرنگ نہیں ہے۔ اس ویلاگ کا مقصد ہے امن کو فروغ دینا، ود ریئلائزیشن کہ دونوں ملک ایک دوسرے کو کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کی کتنی کیپیبلٹی ہے۔ اسی ضمن میں جہاں دھروو راٹھی جیسے سین وائسز بھی وار مانگرنگ پروپیگنڈا کا شکار ہو گئی، تو دیر از اے نیڈ فار سم سین وائسز جو لوگوں کو بتائیں وارز، نیوکلیئر آرم ریس شاید ایک پوائنٹ تک تو ضروری تھا، لیکن اس کو کنٹینیو کرنا دونوں ملکوں کے مفاد میں ہرگز نہیں۔ along with some undeniable facts and unbiased analysis۔ ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو دوستو، پاکستان کی نیوکلیئر پروگرام کا آغاز سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا۔ 1947 کے بعد، اس وقت میں جب نیا ملک بنا تھا، برٹن سے آزادی حاصل کرنے کے بعد پاکستان کو کئی مسائل کا سامنا تھا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ اور گہرا مسئلہ سیکیورٹی کا تھا، خاص طور پر انڈیا کے حوالے سے۔ جب انڈیا نے پوکھران کے مقام پر اپنا پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ کیا، اس ٹیسٹ کا نام تھا اسمائلنگ بدھا، یہاں سے پاکستانی قیادت، خاص طور پر ذوالفقار علی بھٹو نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم نے انڈیا کا مقابلہ کرنا ہے تو ایسیمیٹرکل وارفیئر کا رخ اختیار کرنا ہوگا، جس میں نیوکلیئر ڈیٹرنس ایک سینٹرل رول ادا کرے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا ایک مشہور جملہ ہے، "We will eat grass, even we go hungry, but we will get one of our own." That means nuclear bomb۔ یہ اس وقت کا جذبہ اور ڈیسپریشن شو کرتا تھا۔ اسی دوران ایک اور اہم کردار سامنے آیا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جو کہ یورینیم انریچمنٹ کی ماہر تھے۔ انہوں نے نیدرلینڈ سے واپس آ کر پاکستان میں کہانی کا رخ ہی بدل دیا۔ ان کی قیادت میں کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز نے یورینیم انریچمنٹ کا کام شروع کیا اور دھیرے دھیرے پاکستان نے اپنی انڈیجنس ٹیکنالوجی تیار کی۔ اس دوران انٹرنیشنل پریشر بھی تھا۔ امریکہ اور یورپ نے ہر طرح کا ڈپلومیٹک اور اکنامک پریشر ڈالا تاکہ پاکستان نیوکلیئر پروگرام سے پیچھے ہٹ جائے، مگر پاکستان نے ہر پریشر کا مقابلہ کیا، موسٹلی سیکریٹو طریقوں سے۔ I have given assurances again and again that I do not want to make Pakistan, I do not want, my government policy is not to have a nuclear bomb. I have said it, that my government policy is not to have a nuclear bomb. But at the same time, I have said that why should we be prevented from تاکہ اپنی اسٹریٹجک پیرٹی برقرار رکھی جا سکے۔ کولڈ وار اور افغانستان کا اثر۔ 1980s میں جب رشیا نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر اس جنگ میں انڈائریکٹ طور پر حصہ لیا۔ یہ وقت ایسا تھا کہ پاکستان امریکہ کا الائے بن گیا تھا اور اس نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر آنکھیں کچھ دیر کے لیے بند کر دی۔ اس وقت کا پاکستان پورا فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے یورینیم انریچمنٹ پروگرام کو بوسٹ کر دیتا ہے۔ 1998 چاغی کے پہاڑوں میں دھماکے، آخر کار وہ دن آ گیا۔ 28 مئی 1998 جب انڈیا کے ایک بار پھر نیوکلیئر ٹیسٹ پوکھران 2 کے بعد پاکستان نے چاغی میں 5 نیوکلیئر دھماکے کیے۔ یہ تھا پاکستان کا آفیشیلی انٹری پوائنٹ انٹو نیوکلیئر کلب
دنیا بھر میں یہ نیوز ہیڈ لائنز بنی. ویسٹرن پاورز نے سینکشنز لگائی, IMF نے پریشر ڈالا, مگر پاکستان میں لوگوں کے لیے یہ قابل فخر لمحات. اس تاریخی سفر میں پاکستان نے ملٹیپل لیولز پر مشکلات اٹھائیں. انٹرنیشنل سینکشنز, اکنامک آئسولیشن, ایسپیونیج, تھریٹس, ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز. مگر اس سب کے باوجود پاکستان نے ایک کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس اسٹیبلش کر لیا, جو کہ اس وقت تک اسٹریٹیجک اسٹیبلٹی کا بنیادی حصہ بن گیا. اب ہم بڑھتے ہیں سیکشن 2 کی طرف. اس ویلاگ کے پاکستان کو نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل کرنے کی ضرورت کی محسوس ہوئی. پاکستان نے نیوکلیئر صلاحیت بنانے کا فیصلہ صرف کسی کمپٹیشن یا شہرت کے لیے نہیں کیا تھا. یہ ایک اسٹریٹیجک نیڈ تھی, ایک ایسی ضرورت جو ملک کے وجود, حفاظت اور مقبولیت سے جڑی ہوئی تھی. چلیے سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے فیکٹرز تھے جو کہ اس ڈیسیژن کے پیچھے تھے. نمبر 1, سب سے بڑا فیکٹر تھا انڈیا کا ملٹری ڈومیننس. انڈیا ایک بڑا ملک تھا, آبادی میں, جغرافی میں اور ملٹری پاور میں. ان کی کنونشنل آرمی بہت بڑی تھی. ان کا ملٹری بجٹ پاکستان سے بہت زیادہ تھا, جو آج بھی بہت زیادہ ہے. جب انڈیا نے 1974 میں نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تو پاکستان کے لیے یہ صرف ایک سائنٹیفک ٹیسٹ نہیں تھا, یہ ایک کلیئر تھریٹ تھا, ایک پیغام تھا کہ اگر ضرورت پیش آئے تو انڈیا نیوکلیئر پاور کا استعمال کر سکتا ہے. اس تھریٹ کا جواب دینا ضروری تھا تاکہ اسٹریٹجک بیلنس برقرار رہے. نمبر 2, 1971 کا ہولناک تجربے. 1971 میں جب ایسٹ پاکستان الگ ہوا تو پاکستان کے لیے یہ صرف سیاسی یا آئینی شکست نہیں تھی, یہ ایک نیشنل ٹراما تھا. انڈیا نے کھل کر مکتی بانی کی سپورٹ کی اور آخر کار ڈائریکٹ ملٹری ایکشن لیا. اور یاد رہے اس میں ہماری بھی بہت سی ہٹ درمیاں اور ناانصافیوں میں میجر رول پلے کیا. اس جنگ میں 90,000 سے زیادہ پاکستانی فوجیوں نے سرنڈر کیا دنیا کے سامنے. یہ ڈیفیٹ پاکستان کے ملٹری اور سویلین لیڈرشپ کے لیے ایک ویک اپ کال تھی. انہوں نے سمجھا کہ اگر ہمارے پاس ایک اسٹریٹجک ایکولائزر ہوتا جیسے کہ نیوکلیئر ویپن, تو انڈیا میں کبھی بھی اتنی ہمت نہ ہوتی اور وہ یہ سب کچھ نہ کرتا. یہاں بھی یاد رہے کہ ہم نے اسٹریٹجک ایکولائزر کا تو سوچا, لیکن یہ سبق بھی انڈیا سے ہم لے لیتے کہ ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے ضروری ہے ڈیموکریسی کا چلانا. نمبر 3 ہے اسٹریٹجک ڈیٹرنس, دشمن کو روکنا. پاکستان نے کبھی بھی اپنے نیوکلیئر پروگرام کو آفینسو ٹول نہیں بنایا, یہ ہمیشہ سے ڈیٹرنس کے لیے تھا, یعنی دشمن کو پہلے ہی روک کے رکھا جائے. اگر دشمن جانتا ہے کہ ہم بھی نیوکس رکھتے ہیں تو وہ پہلے سے ہی یہ سوچے گا کہ اٹیک نہ کرے. یہی ڈیٹرنس کا اصل فلسفہ تھا. نمبر 4 ریزن ہے ریجنل اور گلوبل طاقت کا امبیلنس. ساؤتھ ایشیا میں کبھی بھی ایکول فوٹنگ نہیں رہی. انڈیا کو ہمیشہ رشیا اور پھر امریکہ کا سپورٹ رہا, جبکہ پاکستان کو سلیکٹیو ایڈ ملتی رہی. انڈیا UN سیکیورٹی کونسل میں پرماننٹ سیٹ کے لیے دعویدار تھا, جبکہ پاکستان پولیٹیکلی آئسولیٹ ہوتا جا رہا تھا. ان حالات میں نیوکلیئر کیپیبلٹی ایک جیو پولیٹیکل لیوریج تھی تاکہ پاکستان کی آواز انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر بھی سنی جائے. اور نمبر 5 ریزن تھا نیشنل پرائیڈ اور سائنٹیفک پروگریس. ایک اور گہرا جذبہ تھا قومی فخر کا. نیوکلیئر کیپیبلٹی نے ملک میں ایک نئی سائنٹیفک پروگریس اور سیلف ریلائنس کا جذبہ پیدا کیا. یونیورسٹیز, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشنز اور ڈیفنس ریسرچ میں انویسٹمنٹ بڑھی. یہ صرف بام نہیں تھا, یہ ایک نیشنل آئیڈینٹی کا حصہ بن گیا. اس طرح نیوکلیئر پروگرام پاکستان کے لیے ایک ریئیکشن ہی نہیں بلکہ اس وقت کی لیڈرشپ کے لیے ایک زندگی اور موت کا فیصلہ تھا, ایک ضرورت تھی تاکہ ملک کا فیوچر محفوظ رہے. اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے اثرات, یعنی اس کے فوائد اور نقصانات کیا ہوئے. پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ایک اسٹریٹجک نیسیسٹی تھا, لیکن اس کے اپنے اثرات بھی تھے, کچھ پازیٹیو اور کچھ نیگیٹو. اس سیکشن میں ہم کوشش کریں گے کہ دونوں پہلوؤں کو غیر جانبدار تجزیے کے ساتھ پیش کریں. فوائد یعنی پروز, اسٹریٹجک ڈیٹرنس,
امن کا ضامن نمبر 1۔ سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ فل سکیل وار کا رسک کم کر دیا۔ 1998 کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی، صرف چھوٹی سکیل کی ٹینشنز، یعنی جیسے کارگل، LOC پر چھوٹی موٹی فائرنگ، اور یہ نیوکلیئر کیپیبلٹی نے ہی دونوں اطراف کو یہ یاد دلایا کہ اگر جنگ ہوئی تو انجام تباہی بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، فائدہ کیا ہوا؟ قومی اتحاد اور فخر۔ 28 مئی 1958 تو ملک بھر میں ایک جذبہ، یقین اور قومی شناخت کا اظہار ہوا۔ ہر شخص نے اسے پاکستان کی عزت اور وقار سے جوڑ دیا۔ اس وقت کہ پرائم منسٹر نواز شریف اور ملٹری لیڈرشپ دونوں نے یہ فیصلہ کیا، لیکن یہ کام کسی ایک دور کی گورنمنٹ یا فوج کا نہیں تھا، پوری قوم کا کلیکٹیو ایفرٹ تھا جو 2 ڈیکیڈ سے زیادہ عرصے سے چل رہا تھا۔ نمبر 3، پرو سائنس اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ترقی۔ نیوکلیئر پروگرام کی وجہ سے پاکستان نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، سائنس اور ٹیکنالوجی کی فیلڈز میں انویسٹمنٹ کی۔ کہوٹا ریسرچ لیبس، نیشکوم اور اسپارکو جیسے ادارے اسٹیبلش ہوئے۔ یہی سائنٹیفک انفراسٹرکچر بعد میں اسپیس، ڈیفنس اور میڈیکل ریسرچ میں بھی کام آیا۔ نمبر 4 بینیفٹ، جیو پولیٹیکل بارگیننگ پاور۔ نیوکلیئر پاور بننے کے بعد پاکستان کا رول انٹرنیشنل اسٹیج پہ بدلا۔ ویسٹ نے پریشر ضرور ڈالا، لیکن ان کو پاکستان سے متعلق رویہ بھی تبدیل کرنا پڑا۔ یہ ایک لیوریج ٹول بن گیا فارن پالیسی میں۔ اب ہم بات کریں گے نقصانات کی، جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ ان بائسڈ ہوگا۔ نمبر 1، اکنامک کاسٹ، عوام پر بوجھ۔ نیوکلیئر پروگرام کے لیے ریسورسز چھپ کر الوکیٹ کیے گئے تھے، بلینز آف روپیز۔ یہ پیسہ ہیلتھ، ایجوکیشن اینڈ پاورٹی ایلیویشن جیسے سیکٹرز میں لگایا جا سکتا تھا۔ آج بھی پاکستان کی GDP کا چھوٹا سا حصہ سوشل ڈیولپمنٹ پہ خرچ کیا جاتا ہے، جبکہ ڈیفنس سپینڈنگ کنسسٹنٹلی ہائی جا رہی ہے۔ نمبر 2، نقصان، فالس سینس آف سیکیورٹی۔ نیوکلیئر کیپیبلٹی نے کچھ حلقوں میں یہ تاثر دیا کہ ہم انونسیبل ہیں، یعنی کوئی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس مائنڈ سیٹ نے کنونشنل ڈیفنس، ڈیموکریسی اور اکنامک اسٹرینتھ پر انویسٹمنٹ کم کر دی۔ ریئل سیکیورٹی صرف نیوکلیئر بوم سے نہیں آتی۔ نمبر 3، نقصان، گلوبل آئسولیشن اور سینکشن۔ 1998 کے نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد پاکستان پر امریکہ اور یورپ نے اکنامک سینکشنز لگائے، انویسٹمنٹس کا فلو رک گیا۔ یہ سینکشنز کچھ عرصے بعد ہٹ تو گئے، لیکن پاکستان کی اکانومی نے اس کا نقصان محسوس کیا۔ نمبر 4، نقصان، آرمز ریس اور ریجنل ٹینشن۔ جب پاکستان نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا، انڈیا نے فوراً جواب دیا۔ یہ ریس رکنے کی بجائے تیزی سے بڑھ گئی۔ ہر سال نئے میزائلز ٹیسٹ ہوتے تھے، نئے ڈلیوری سسٹمز ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ اس سے ریجنل امن خطرے میں پڑتا رہتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو یہ ایک 2 دھاری تلوار تھی۔ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ایک نیسیسری ڈیٹرنٹ تھا، لیکن اس کے ساتھ اسٹریٹجک اور اکنامک ڈرا بیکس بھی جڑے ہوئے تھے۔ یہ ایک ڈبل ایج سورڈ تھی جس میں اسٹیبلٹی اور ڈینجر دونوں کے عناصر موجود تھے۔ سیکشن 4 بھی آتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کی نیوکلیئر کیپیبلٹیز کیسی ہیں، ان کا مکمل جائزہ لیتے ہیں۔ یہ سیکشن ڈیٹیلڈ ہے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان اور انڈیا کے پاس کیا کیا نیوکلیئر کیپیبلٹیز ہیں، کون کون سے میزائلز ہیں، ڈلیوری سسٹمز ہیں اور ڈاکٹرائنز دونوں ملکوں کو نیوکلیئر سپر پاورز بناتے ہیں۔ نمبر 1، پاکستان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی۔ پاکستان کے پاس نیوکلیئر وار ہیڈز کا اندازہ لگ بھگ 160 سے 170 کے درمیان ہے۔ سورس ہے SIPRI اور FAS۔ یہ وار ہیڈز پلوٹونیم اور ہائیلی انریچڈ یورینیم پہ مبنی ہیں، جن کا ڈیزائن چھوٹا اور زیادہ ایفیشنٹ ہے۔ بیٹل فیلڈز میں بھی ان کا زیادہ استعمال ہے۔ نمبر 2، ڈلیوری سسٹمز یعنی میزائلز اینڈ ایئر کرافٹس۔ پاکستان کے ڈلیوری سسٹمز اب ملٹی ڈیمینشنل ہے۔ سب سے پہلے بیلسٹک میزائلز کی بات کرتے ہیں تو میزائل رینج، ٹائپ اور سٹیٹس کے حساب سے ہمارے پاس ہے شاہین 1 which is 750 kilometers، SRBM which is operational۔ شاہین 2 کی بات کریں تو 1500 to 2000 kilometers۔
یہ بھی آپریشنل ہے. اور اگر ہم شاہین 3 کی بات کریں تو وہ 2750 کلومیٹرز اور ٹیسٹڈ ہے اینڈ اٹ کورز انڈین ایسٹرن کوسٹ. غزوی 290 کلومیٹرز آپریشنل. ابدالی 180 to 200 کلومیٹرز SRBM which is short range اور بیٹل فیلڈ کے لیے بہت اچھا یوز ہوتا ہے. اور اگر نصر کی بات کریں جو کہ حد 9 ہے which is 70 کلومیٹرز ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز آپریشنل. نصر میزائل ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن ہے جو بیٹل فیلڈ لیول پہ اینیمی ایڈوانسمنٹ کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا. اس کا آبجیکٹیو فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس ہے. اب اگر ہم کروز میزائلز کی بات کریں تو میزائل رینج ٹائپ کے حساب سے ہمارے پاس سب سے پہلے ہے بابر H7 تو 700 کلومیٹر گراؤنڈ لانچڈ کروز میزائل. بابر 3 کی بات کریں تو 450 کلومیٹر سبمرین لانچڈ cruise mobile. Pakistan carried out a strike that was executed using hypersonic missiles launched by the JS-17 Thunder. بابر 3 نے پاکستان کو سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی دے دی ہے. یعنی اگر پہلا اٹیک ڈسٹرائے کر دے تو پاکستان جواب دے گا. ایئر ڈیلیوری کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس موڈیفائڈ F-16 فائٹنگ فالکنز اور میراج 3 اور 5 ایئر کرافٹس ہیں جو نیوکلیئر بامبس کیری کر سکتے ہیں. اور اگر ہم ریسنٹ بات کریں تو JS-17 تھنڈر اور J-10C جیسے چائنیز ٹیکنالوجی ایئر کرافٹس کا بھی اضافہ ہوا ہے جنہوں نے انڈیا کے رافیل کو گرا دیا, جس سے پاکستانی اور چائنیز پارٹنرشپ سپریمیسی کا ایگزیبیشن ہوا. اگر ہم سی بیس ڈیٹرنس کی بات کریں تو پاکستان نیوی نے بہادر 3 کروز موبائل سبمرین سے لانچ کر بتایا کہ وہ اب سی بیس ڈیٹرنٹ بھی بن چکی ہے. یہ کیپیبلٹی سیکنڈ اسٹرائک کے لیے ہے جیسے کہ پہلے بھی بتایا گیا. اگر ہم پاکستان کی نیوکلیئر ڈاکٹرائن کی بات کریں تو پاکستان کا آفیشیل نیوکلیئر ڈاکٹرائن NFU یعنی نو فرسٹ یوز نہیں ہے. مطلب پاکستان ریٹینز دا رائٹ ٹو یوز نیوکلیئر ویپنز فرسٹ ان کیس آف conventional or nuclear threat that threatens its own existence. یعنی اگر انڈیا کنونشنل آرمی سے بھی زیادہ ایڈوانس کرے تو پاکستان نیوکلیئر ویپن یوز کر سکتا ہے. whereas انڈیا کی بھی کیپیبلٹی بہت زیادہ ہے اور دونوں ملک ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں. وار ہیڈ ایسٹیمیٹ انڈیا کے پاس 160 to 180 نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں, لیکن وہ زیادہ پلوٹینیم بیس ہیں اور ایڈوانس ڈیزائن پر مبنی ہیں. اس لیے منیچرائزڈ اور MIRV یعنی ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹڈ ری اینٹری وہیکل سسٹمز پہ کام کر رہے ہیں. یہاں یاد رہے کہ انڈیا اس ریس میں صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ چائنا بھی ان کے زیر غور ہے. اس لیے اگر ہم انڈیا کے ڈلیوری سسٹم کی بات کریں تو چائنیز فیکٹر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. نمبر 2, ڈلیوری سسٹمز میں بیلسٹک میزائلز رینج اور ٹائپ اور سٹیٹس کے حساب سے ان کا پرتھوی 2 350 کلومیٹرز FRBM آپریشنل تھا. اگنی 1 which is 700 to 1200 kilometers SBRM and MRBM operational ہے. اگنی 2 2000 kilometers MRBM operational ہے. اگنی 3 3500 kilometers to 5000 kilometers IRBM operational. اگنی 4 کی بات کریں تو 4000 kilometers IRBM which is in testing phase. اگنی 5 کی بات کریں تو 5000 to 5500 kilometers ICBM. It can reach China and Europe. Testing phase complete. اور اگنی 6 کی بات کریں تو انڈر ڈیولپمنٹ ہے which is 8000 to 10000 kilometers ICBM which is future plan. تو اگنی 5 اور اگنی 6 کے ذریعے انڈیا اب گلوبل ڈیٹرنٹ بننے کی طرف بڑھ گیا ہے. اور اگر کروز میزائلز کی بات کریں تو میزائل رینج ٹائپ کے حساب سے نیئر بے 1000 کلومیٹرز لانگ رینج کروز میزائل براموس 290 to 450 کلومیٹرز اور سپر سونک کروز میزائلز رشیا انڈیا کے جوائنٹ وینچر سے بنے ہیں. براموس دنیا کا سب سے فاسٹ کروز میزائل بھی مانا جاتا ہے. اگر ہم انڈیا کی ایئر کی بات کریں تو ان کے پاس میراج 2000 جیگوار اور SU-30 میگز
اور رافیل جیسے بہترین طیارے ہیں جو نیوکلیئر ویپنز کو کیری کرنے کی بڑی صلاحیت رکھتے ہیں، جن میں بگ 21، مگ 29، تیجاس، مراج 2000، SU-30 اور ڈسالٹ رائفل شامل ہیں۔ اگر ہم سی بیس ڈیٹرنس کی بات کریں تو انڈیا INS ایرینٹ کلاس سب مرینز کا انڈکشن شروع کر دیا گیا ہے، جو نیوکلیئر پاور بیلسٹک میزائل سب مرینز ہیں۔ اس کے ذریعے انڈیا نے فل نیوکلیئر ٹرائیڈ حاصل کر لیا ہے، لینڈ، ایئر اور سی سے نیوکلیئر اٹیک کا پوٹینشل رکھتا ہے۔ اور اگر انڈیا کی نیوکلیئر ڈاکٹرائن کی بات کریں تو انڈیا نے آفیشلی اپنی ڈاکٹرائن ڈکلیئر کی ہوئی ہے۔ انڈیا will not be the first to use nuclear weapons but will respond massively if attacked۔ یعنی انڈیا کا سٹانس ٹرولی ڈیفینسو ہے، لیکن کچھ حوالے سے انڈیا کے اندر NFU پالیسی کو چینج کرنے کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے، اسپیشلی گلوان اور پہلگام کے واقعات کے بعد، جس میں چائنا اور پاکستان دونوں حوالے شامل ہیں۔ اگر ہم کمپیریزن کی طرف جائیں اور فیچرز کے حساب سے پاکستان انڈیا کے ایسٹیمیٹڈ وار ہیڈز کی بات کریں تو پاکستان کے پاس 160 to 170 وار ہیڈز ہیں، whereas انڈیا کے پاس 160 to 184 ہیڈز ہیں، اور انڈیا جو ہے وہ نیوکلیئر ٹرائیڈ بھی ہے، جبکہ پاکستان نیوکلیئر ٹرائیڈ نہیں ہے۔ کروز میزائلز بھی دونوں کے پاس ہیں، دونوں کے پاس لانگ رینج میزائلز بھی ہیں، یعنی ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی پوری کیپیبلٹی ہے۔ انڈیا شاید ٹیکنالوجی کے لحاظ سے تھوڑا آگے ہے، لیکن پاکستان بھی کسی سے کام نہیں۔ ابھی جو وار کی مانگلنگ چل رہی تھی اس میں پاکستان نے پروف کیا ہے کہ پاکستان بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اگر ہم عام ریس اور ماڈرنائزیشن کی بات کریں تو دونوں ملک اب صرف بام تک محدود نہیں بلکہ ہائپرسونک میزائلز انڈیا آلریڈی ٹیسٹ کر رہا ہے۔ MIRVs انڈیا اور پاکستان دونوں ملٹیپل وار ہیڈز ایک میزائل میں ڈالنے پر کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم سیٹلائٹ بیس ٹارگیٹنگ کی بات کریں تو انڈیا کے پاس انڈیجنس GPS ہے جسے وہ NavIC اور پاکستان چائنا کے BeiYu سسٹم کا سہارا لیتا ہے۔ اگر ہم سائبر وارفیئر اور ارلی وارننگ سسٹمز کی بات کریں تو وہ بھی دونوں ملکوں میں ڈیولپ کیے جا رہے ہیں۔ اگر ہم کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن ورسز فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کی بات کریں تو انڈیا کا کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کنونشنل ریپڈ موبلائزیشن پر مبنی ہے۔ اس کا جواب پاکستان نے نصر ٹیکٹیکل نیوک سے دیا ہے، یعنی اب جنگ صرف فل سکیل نہیں، ٹیکٹیکل لیول پر بھی ڈیٹیکٹ کی جا سکتی ہے۔ اس سے رسک اور ڈینجرز اور مس کیلکولیشن یا ایکسیڈنٹل لانچ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز پر اب بہت زیادہ پریشرز ہیں اور کرائسس ایسکیلیشن کا خطرہ بھی موجود ہے، خاص طور پر اگر ٹیررزم یا بارڈر انسیڈنٹ ایسکیلیٹ ہو جائے۔ اور اب ہم بات کریں گے امن کے بہترین طریقے کے بارے میں۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ یو کین کال اٹ وشفل تھنکنگ، لیکن اگر دونوں ملکوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، دونوں ملکوں کے لوگ اپنی گورنمنٹس کو مجبور کریں تو دیر از نتھنگ امپاسبل۔ اگر یورپین یونین بن سکتا ہے تو وائی ناٹ یونین ان ساؤتھ ایشیا۔ آج جب ہم 28 مئی کی بات کرتے ہیں، جب پاکستان نے یوم تکبیر منانا شروع کیا اور پاکستان نیوکلیئر پاور بن گیا اور نیوکلیئر پاور کا ثبوت دے دیا، تو یاد رکھنا ضروری ہے کہ طاقت صرف تبھی برکت بنتی ہے جب وہ عقل اور انسانیت کے ساتھ جڑی ہو۔ اگر انڈیا اور پاکستان دونوں نیوکلیئر پاور ہیں تو کیا وہ اپنے عوام کے لیے سپر پاور بن سکتے ہیں؟ بھارت اور پاکستان دونوں میں نیوکلیئر ویپنز ہیں، میزائل سسٹمز ہیں، سب میرینز ہیں، فائٹر جیٹس ہیں، موسٹ ماڈرن، موسٹ ایڈوانس ٹیکٹیکل نیوکس ہیں، لیکن کیا ہے جو ان کے پاس نہیں؟ کلین پانی سب کے لیے جو نہیں ہے، محفوظ تعلیم کا سسٹم جو نہیں ہے، یونیورسل ہیلتھ کیئر جو نہیں ہے، مہنگائی سے نجات جو نہیں ہے، ٹیکنالوجی ایکسپورٹس یا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، لیڈرشپ، یہ سب چیزیں ان قوموں کے پاس ہوتی ہیں جو انسانوں پر انویسٹ کرتے ہیں، بامبس پر نہیں۔ حالات کا آئینہ اور تھوڑے سے اور فیکٹس میں بتانا چاہوں گا۔ پاکستان ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد 22 ملین سے زیادہ ہے۔ تو کیا ہم اس پر فکر مند ہیں؟ Are we doing anything for this?
हेल्थ केयर स्पेंडिंग की बात की जाए तो जीडीपी का सिर्फ 1.2% है। क्या हम इसे बढ़ा सकते हैं? 2023 टू 2024 के फिस्कल बजट में डिफेंस पर 1.8 ट्रिलियन, जबकि एजुकेशन पर उसके आधे का आधा भी नहीं। इसी तरह अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन काफ़ी है। यूनिसेफ के मुताबिक 33% स्टंट ग्रोथ चिल्ड्रन है। हेल्थ स्पेंडिंग जीडीपी का सिर्फ 2% है, विच इज़ एटलीस्ट बेटर देन पाकिस्तान। 2023 के बजट में इंडिया ने 5.94 लाख करोड़ डिफेंस के लिए इस्तेमाल किए, जबकि एजुकेशन इससे बहुत कम है, लेकिन इट इज़ स्टिल बेटर देन पाकिस्तान। तो सवाल ये है, क्या ये दोनों कौमें अपने न्यूक्लियर प्राइड से अपने बच्चों की ज़िंदगियों को बेहतर कर सकती हैं? ऑल्टरनेटिव प्रायोरिटीज़, क्या दोनों मुल्क एक नया सफ़र शुरू नहीं कर सकते? तालीम में मुकाबला करे, बॉम्ब में नहीं। हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, MIT, सिंगवा, IITS, लम्स, नस्ट, फास्ट, हर मुल्क को तालीम में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों एजुकेशन पे जीडीपी की मिनिमम 5% भी खर्च करें तो रोज़गार बढ़ेगा, यूथ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, साइंस और इनोवेशन की दुनिया में साथ कम्पीट कर सकेंगे। और अगर हम हेल्थ सिक्योरिटी की बात करें तो कोविड-19 ने जितने बंदे इंडिया के मारे हैं, इतने तो पाकिस्तान ने इंडिया के नहीं मारे। कोविड-19 ने ये साबित किया कि रियल नेशनल सिक्योरिटी डॉक्टर्स, नर्सेज और हॉस्पिटल्स होते हैं, न्यूक्स नहीं। अगर डिफेंस की बजाय हेल्थ केयर सिस्टम पर पैसा लगाया जाए तो इन्फेंट मोर्टेलिटी कम होगी, ज़्यादा प्रोडक्टिव आवाम मिलेगी, अमन का रास्ता दिखाई देना शुरू होगा। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट और क्लाइमेट की। इसके लिए एकता होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान बहुत बुरी तरह क्लाइमेट से इफेक्टेड है और इंडिया भी। दोनों मुल्कों के लिए ये थ्रेट है। फ्लड्स, ड्राउट्स, पोल्यूशन। अगर न्यूक्लियर नेबर्स मिलकर जॉइंट डिजास्टर रिस्पॉन्स प्रोग्राम्स बनाएं या क्रॉस बॉर्डर ट्री प्लांटेशन और रिवर क्लीनिंग मिशन शुरू करें और डैम्स बनाना शुरू करें तो अवाम का इसमें फ़ायदा है। एक दूसरे से अपनी लैब्स की रिसर्च शेयर करना मुमकिन बनाएं। इस तरह से लोगों का परसेप्शन चेंज होगा, फ्रॉम एनिमीज टू पार्टनर्स। क्या हमारे बॉर्डर्स सॉफ्ट नहीं हो सकते? क्या अमन की कोई गुंजाइश नहीं? ज़रूरी नहीं है कि हर जगह बॉर्डर पर सिर्फ फौज हो। आज यूरोप के बॉर्डर्स को देखें, यहाँ कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। हमारा कल्चर सिमिलर है, कल्चरल एक्सचेंजेस कर सकते हैं। फिल्म फेस्टिवल्स, म्यूजिक टूर्स, पोइट्री रीडिंग्स, फैज़ और टैगोर दोनों का पैगाम अवामी था। रिलीजियस टूरिज्म इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द टू कंट्रीज अदर देन जनरल टूरिज्म। इसी के साथ हमारी स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी भी हो सकती है। क्रिकेट सीरीज को रिवाइव करे, लेकिन इंडिया इज नॉट रेडी टू प्ले अ मैच। इन इंसिडेंट से पहले भी जॉइंट हॉकी टूर्नामेंट्स हुँ, स्कूल लेवल इंटरनेशनल मैचेस हुँ। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन मैट्रिक, हमारी टीम इंडिया की टीम से कम्पीट करने गई थी। वहाँ पे श्रीलंका और दूसरे साउथ एशियन स्टूडेंट्स भी थे। वीज़ा रिलैक्सेशन हो, स्पेसिफिक पर्पस बेस्ड एजुकेशनल और मेडिकल वीज़ास पे फोकस किया जाए। आर्टिस्ट, एकेडमिक्स और जर्नलिस्ट के लिए ओपन चैनल्स हों। ये छोटी छोटी चीज़ें हार्ट्स और माइंड्स जीतने के लिए काम आती है, लेकिन इसके लिए एक सिंसियर लीडरशिप की ज़रूरत है। और अगर मैं अनबायस्ड होकर भी बात करूं तो इसमें जब तक इंडिया सीरियस नहीं होगा, which is being 7 times larger country than Pakistan, Pakistan cannot reciprocate. और अपॉर्चुनिटी भी इंडिया के लिए ही है। If India wants to actually compete with China, peaceful Pakistan as a neighbor होना इंटेग्रल है। And last but not the least, again an unbiased बात करें तो कश्मीर का मसला रिजॉल्व किया जाए, और वो भी कश्मीरीज अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन जो कि यूएन के मुताबिक हो। फिर ये कश्मीरीज की मर्जी है कि वो इंडिपेंडेंट रहें, पाकिस्तान के साथ रहें या इंडिया के साथ रहें। और अब बात आती है एक बहुत ही जिम्मेदार महकमे की, जो कि मीडिया है। मीडिया और लीडरशिप की भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। मीडिया का काम सिर्फ TRPs नहीं है, सुलह और समझदारी का पैगाम भी देना मीडिया का काम। जंग बिकती है लेकिन अमल तलाश किया जाता है, और इन रास्तों को और कोई नहीं, मीडिया और लोगों ने खुद तलाश करना है। अगर मीडिया दोनों तरफ के लोगों को ह्यूमैनिटी के
नज़रिए से देखे तो नफ़रत नहीं फैलेगी, तो लीडरशिप भी आंसरेबल होगी। तो एक नया रास्ता, बैनुल-अक़वामी रोल मॉडल। इंडिया और पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर और आईटी पावर्स हैं तो ये भी साबित कर सकते हैं कि हम दो न्यूक्लियर पावर्स होने के बावजूद पीसफुली को एग्जिस्ट कर सकते हैं। दोनों मुल्कों के यूथ जो डिजिटल सेवी हैं, ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वो अमन का असली हामी है। आखिरी पैगाम के तौर पे 28 मई का मतलब सिर्फ यौम तकबीर मनाना नहीं, बल्कि सोचना भी है कि क्या हम अपनी न्यूक्लियर पावर का यूज़ सिर्फ धमकी के लिए करते रहेंगे या ये यूज़ थ्रू एक सिक्योर, स्टेबल और सेल्फ रिलायंट सोसाइटी बनेगा। वी अंडरस्टैंड दैट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इज़ पावर, बट रियल ताकत वो है जो बच्चों को स्कूल भेजे, मरीज़ों को दवाई दे और मुल्क में इंसानियत की तरफ लेके जाए। सेम वॉइसेस बोथ फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया आनी चाहिए और वॉर मॉन्गरिंग को ख़त्म होना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी इफ़ इंडिया प्लान्स टू बिकम अ सुपर पावर और पाकिस्तान भी अपनी तरक्की और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहता है, तो इट इज़ नेसेसरी फॉर बोथ नेशंस टू एक्चुअली थिंक अबाउट इट। बाकी जो हमारे लीडर्स हैं वो कभी भी इस मुल्क से गायब हो सकते। यहाँ पर जीने मरने के लिए अवाम है, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे वो इंडिया की हो। मुल्क जंगें जीतते हैं और हारते हैं, लेकिन जो हमेशा हारती हैं वो जवानों की माएँ। अमन के पैगाम के साथ सैयद मोहम्मद काज़मी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और हमें अपने आरा से आगाह करें कमेंट्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इफ़ यू बिलीव इन पीस। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।